قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم قرآن مجید کا 16واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نکات نکالیں گے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید سے جڑنا، اس کو سمجھنا، اس کی دعوت اپنی زندگی میں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا آسان کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے لاسٹ جو ہمارا جمعرات کی کلاس ہوئی تھی سورہ کہف کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور سورہ کہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پڑھنے والے کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی اس کے لیے وہ ذریعہ بن جاتی ہے جس کے بعد وہ دنیا کے اندھیروں یا دنیا کی کنفیوژنز میں رائٹ اور رانگ کے درمیان فرق کر سکے، تمیز کر سکے، یہ چیز شر ہے اور یہ چیز میرے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت تک انسانوں کے لیے آنے والا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے، اور اس فتنہ دجال میں جو صورت انسان یا جو کانسیپٹ انسان کو زمین پہ جما دے گا وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہمارے لیے جمع کر دیے ہیں۔ اور وہ کیا کانسیپٹ ہیں؟ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے تھے مشرکین مکہ نے، ان کے بھی جواب ہیں، اور کچھ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو سب سے قیمتی اور بھلی چیز اپنی جان لگتی ہے، اور جان بچانے کے لیے انسان سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا، اور جتنا نوجوان ہوتا ہے اتنی ہی اسے اپنی زندگی سے محبت بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کرنے کے زندگی کے میدان کھلے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے آہستہ آہستہ عمر گزرتی جاتی ہے تب تو وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں انسان تھکنا شروع ہو جاتا ہے یا بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں جبکہ دنیا کی تمام رونقیں اپنی پوری چکا چوند سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، انسان کو اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، مائل کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسے کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے تذکرہ رکھا کہ ان کے لیے سب سے قیمتی چیز، سب سے پیاری چیز اپنی جان نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ اور یہ وہ پہلا میسج ہے جو سورہ کہف مجھے اور آپ کو دے رہی ہے کہ آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جب بارش کے قطروں کی مانند فتنے ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں، جس چیز کی مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ پرواہ کرنی ہے، جس کی سب سے زیادہ ٹیک کیئر کرنی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ایمان اگر رائی کے برابر بھی ہے نا تو یہ ہمیں جہنم سے نکلوا لے گا، یہ ہمارے لیے آڑ بن جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی متاع ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ ایک ہے اور پھر ان کی ہر لمحے بات مانیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیز رشتوں کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ قدر کرنی ہے، دیکھیں قدر کرنے سے وہ چیز قائم رہتی ہے، شکر کرنے سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، اس کی قدر بھی کیجیے، اس کا شکر بھی کیجیے، اور اس کی حفاظت کی پوری کوشش کیجیے، ورنہ دنیا میں ایسے بہت سے یعنی مسلمان آج تو نہیں نا، 1400 سال کے سفر ہے، اس 1400 سال کے سفر میں کتنی ہی قومیں ایسی گزری ہیں۔ آپ کو وہ یاد ہوگا محمود احمد غازی صاحب نے اپنی کتاب میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک انڈیا کی کسی جگہ پر ایک عالم دین گئے اور پتہ چلا کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، اور انہوں نے کہا دیکھا تو ہر طور طریقہ طرز زندگی ہندوؤں والا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں کوئی قرآن کی خبر بھی ہے؟ تو وہ قرآن نکال کے لے کے آئے، اس کو گوبر میں سنبھال کے لپیٹ کے رکھا۔ تو اگر ایمان کی قدر نہ کی جائے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اگر اس کی شکر گزاری نہ کی جائے، تو پھر ایک وقت ایسے آتا ہے کہ وہ قرآن موجود بھی ہوتا ہے تو اس کی قدر کیا ہے کہ اس کو گوبر میں لپیٹا ہوا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے حال سے محفوظ رکھیں۔ لیکن ہمارے لیے آج رول ماڈل کون ہے؟ اصحاب کہف ہیں، کہ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے دنیا کی چکوچوند چھوڑ دی اور کونے میں چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ انسان کی جان قیمتی ہے نا، اگر انسان ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کی جان بچا لیتے ہیں، چاہے 350 سال گزر جائیں، 300 سال گزر جائیں، عرصہ، واقعات، حالات، یعنی غار کے اندر کون حفاظت؟ غار جیسا ماحول، غار تو کہتے ہیں نا ایک بالکل وائلڈ جگہ پر ہے، وہاں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اگر ہم ایمان ہی اپنا بچائیں گے، ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں گے، تو اللہ ہماری جانوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس کے اندر آیا تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیے آج میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہر طرف سے ایک پریشر یہ ہوتا ہے کہ ہم سامان جمع کر لیں، اور سامان ہماری بقا یا حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب کووڈ آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان ممالک میں تو نہیں لیکن غیر مسلم ممالک میں بہت ہوا تھا کہ پورے مالز لوگوں نے خالی کر لیے تھے، اپنے گھر میں گروسریز اسٹور کر لی تھی۔ تو کیا یقین تھا کہ یہ گروسریز مجھے بچا لیں گی، اتنا میں بینک بیلنس بنا لوں تو بچ جاؤں گی، میں اپنا گھر اتنا مضبوط بنا لوں تو کوئی سیلاب اس کو نہیں ڈوبے گا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس پہ، یا ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ فلاں ڈگری مل جائے گی تو بچوں کی مستقبل یقینی ہے، یہ صحیح یعنی ان کو ہر طرح کی کامیابی مل جائے گی۔ یہاں جو سیکنڈ میسج ہے سورہ کہف کا وہ کیا ہے
کہ توقع مٹیریل پر، اسباب پر، وسائل پر نہیں، بلکہ ان 2 باغ والوں کا قصہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا. ایک کو اللہ نے بہت نوازا تھا لیکن اس نے اس سامان پر توکل کیا، اللہ نے اس کو ایک شرک کی طرح پیش کیا کہ در حقیقت وہ شرک تھا کہ اس کا توکل اللہ پر نہیں تھا بلکہ سامان اور اسباب پر تھا. تو اپنی اپنی زندگی میں سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی سارا توکل اپنی کوششوں پر ہے اور اللہ پر ہمارا یقین بہت کم ہے. توکل تو یہ ہے کہ ہاتھ کچھ نہ ہو لیکن ہو کہ نہیں اللہ جو ہے وہ بیڑا پار لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جو تیسرا قصہ شروع ہوتا ہے ہمارے پاس، آج ہم اس کو دیکھیں گے. اور اس سے پہلے جو آیت نمبر سورہ کہف کی 15ویں پارے میں آیت نمبر 46 اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. آج ہماری آخری کلاس بھی ہے دورہ قرآن کی، دورہ خلاصہ قرآن کی. یہ ہمارا سمجھ لیں ٹیک اوے میسج ہے. المال والبنون زینت حیات الدنیا. اللہ کہہ رہے ہیں مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا، مال اور اولاد جو ہیں وہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں. لیکن بچ جانے والا کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ نیک عمل ہے. تو مجھے اور آپ کو اب پورا رمضان آنے والا ہے، زندگی کے ہر لمحے کوشش کیا کرنی ہے نیک عمل کا اضافہ ہوتا جائے. اور اب یہاں پر ان آیات کو دیکھیے بہت زیادہ 48 آیت 48 اور آج کے پورے پارے میں، یہ 15ویں پارے کا اختتام اور 16ویں پارے میں بار بار اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ دن یاد دلائیں گے جب ہم روز قیامت رب الکریم کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کریم کے سامنے، اور ہمارا سب کچھ کچا چھٹا پیش کر دیا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لو تم چلے آئے تن تنہا ہمارے پاس اسی طرح پہلی بار کی طرح. اور اس کے بعد کیا ہے؟ جب مجرموں کی ان کی کتاب دی جائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. دیکھیے میری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی، وہ ہے نا کہ جس نے رائی برابر بھی نیکی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جو رائی برابر برائی کی وہ بھی نظر آ جائے گی. ہمیں اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں لیکن جو رائی کی برابر برائیاں ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں. جو برائیاں ہیں مجرمین اس کتاب کو دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ مالی حاصل کتاب، یہ کیا کتاب ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز لکھنے سے رہی نہیں ہے. تو آج احتساب کیجئے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں کتنی جملے ہیں منفی، کتنے ظلم ہے جو میں زبان سے کرتی ہوں. زبانیں قیامت ڈھاتی ہیں عورتوں کی زبانیں. تو ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے نا، جس نے اپنی 2 جگہوں کی، ایک اس زبان کی اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کی دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کی پوری کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا علم کتنا زیادہ، اور پیغمبر بھی کتنے برگزیدہ، کس طرح ان کی پرورش ہوئی ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرے ہیں، کیسے انہوں نے سفر کیا ہے. یہاں ایک اور کانسیپٹ ہمیں پتہ چل رہا ہے. آج کی ہماری دنیا کا چیلنج علم ہے. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں کہ پیشنٹس آتے ہیں اور سب کچھ بتا رہے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب ہم نے گوگل پہ چیک کر لیا یہ سمٹم ہے اور یہ ڈیزیز ہے. یعنی وداؤٹ ٹیسٹ، وداؤٹ اینی تھنگ وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز بھی کر چکے ہوتے ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ بھی شروع کر چکے ہوتے ہیں. ہر چاہے یہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، علم کا اتنا کریز ہو گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے کتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا؟ میں نے تو 3 تفاسیر پڑھ لی ہیں، آپ نے ابھی تک 2 پڑھی ہیں، یا آپ نے ابھی اتنے الفاظ یاد کیے، میں تو فلاں ادارے سے بھی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے. لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں بظاہر سرٹیفائیڈ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بظاہر دین والے بھی بڑھ رہے ہیں، دنیا والے علم والے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی گراوٹ، لوگوں کے ساتھ کمظرفی، انسان کا انسان سے بدترین تعلق، وہ چیزیں بھی تو بڑھتی جا رہی ہیں. تو علم اگر عمل کو تبدیل نہ کرے، علم اگر انسان کو دیکھے پھلدار پودا جھک جاتا ہے. دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، اگر وہ انسان کے اندر جھکاؤ نہیں لا رہا، عاجزی نہیں لا رہا، تو پھر وہ پھلدار پودا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے کہ جس کو تیز ہوا چلے گی وہ اکھاڑ کر پچھاڑ دے گی. یہاں علم کا کانسیپٹ سورہ کہف مجھے آپ کو سکھائے گی کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے نا وہ میرا اور آپ کا حاصل کردہ نہیں، بلکہ ایک پیالہ ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے اور اس میں اتنا ہی ڈالا ہے جتنا کہ ہمارا ظرف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت خوبصورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. وہ اب 3 واقعات ہوتے ہیں. ایک بچے کو وہ قتل کر دیتے ہیں، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے تو بس اس کو جلدی سے لے کے چلتے ہیں. ایک کشتی میں وہ سفر کرتے ہیں، اس کشتی میں وہ سوراخ کر دیتے ہیں. ایک بچہ ملتا ہے، اس بچے کو وہ قتل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایک بستی سے گزرتے ہیں، بستی والوں سے کہتے ہیں ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، وہ ان کی کوئی ضیافت نہیں کرتے.
ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، وہ صحابہ اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں. ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس فعل پہ پریشان ہو اٹھتے ہیں. اور دیکھیے قتل کر دینا کوئی ایسا عام بات ہے؟ ظاہر ہے ان کا پریشان ہونا برحق ہے. کانسیپٹ مجھے اور آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جو علم میری اور آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، جو ہمارا ہم خواتین کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے نا رائٹ اینڈ رانگ بھی اپنے اپنی زندگی کے حساب سے طے کیے ہوتے اور ہم سب کو اسی میں جج کر رہے ہوتے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر ایسے کھانا بنتا ہے، ہمارے گھر یہ رواج ہے، اس کا مطلب ہے یہی بالکل درست ہے، یا میری سمجھ اتنی ہے تو بس یہی چیز درست ہے. دنیا بہت وسیع ہے، انسانوں کی زندگیوں میں بہت ڈفرینس ہے. یہ جو پورا حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے دنیا اس سے بھی کہیں ہے. حضرت خضر جو ہے ان کو پورا بتاتے ہیں کہ کشتی اس لیے ڈبوئی ہے کہ آگے ایک ایسی قوم ہوگی جو صحیح ثابت کشتی کو دیکھ کے چھین لے گی. اس بچے کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے کیا انہوں نے، اور کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ نافرمان ہے اور والدین کے لیے اذیت کا ذریعہ ہے، اور اللہ اس کے بعد اس کو ایک نیک اور صالح اولاد دیں گے. اور وہ دیوار کیوں کھڑی کی ہے؟ کیونکہ ان بچوں کے والد جو تھے وہ صالح تھے. تو ایک اور چیز جو بہت ساری بہت کچھ ہے اس میں، ایک چیز تو یہ کہ اپنے علم پر غرور نہیں کرنا، ہمیشہ یہ سمجھنا ہے جتنا مجھے پتہ ہے نا وہ بس اتنا سا ہے جتنا کہ سوئی کی نوک پر بھی کوئی ذرہ آ جائے، بس اتنا بھی نہیں ہے. اور پھر سارا علم اللہ کے پاس ہے، تو جڑنا کس سے؟ اللہ سے جڑنا ہے، تاکہ وہ رائٹ وقت درست وقت پہ درست بات ہمیں عطا کر دے. پھر اس کے بعد آگے کی طرف ہم چلتے ہیں. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي آیت نمبر 83 کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا بتاتے ہیں، یہ چوتھا واقعہ ہے سورہ کہف کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور اور اتھارٹی دی ہے. مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھروں پر اپنے بچوں کی زندگیوں میں اقتدار اور غلبہ حاصل ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کہتے کرتے کروا ہو رہے ہوتے ہیں جس کو ہم درست یا صحیح سمجھتے ہیں. اب پاور یا اتھارٹی یا اقتدار اور غلبہ آنے کے بعد اللہ کے ان بندے کا کیا رویہ ہے اور یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. اللہ کیا بتاتے ہیں؟ زمین میں ان کو اقتدار عطا کیا، اور پھر انا مکنا لہ فی الارض آتیناہ من کل شیء سببا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا اور اس کے بعد ہر طرح کا سامان اور وسائل دیے، یعنی ان کو تمام ریسورسز دیے. پھر انہوں نے 3 سفر کیے تھے. ایک انہوں نے مشرق کی طرف کیا تھا، ایک انہوں نے مغرب کی طرف کیا تھا، اور ایک شمال کی طرف کیا تھا. شمال والے سفر میں کیا ہے کہ اچھا آپ ان کا نا پورا ان آیات کا مطالعہ بھی کیجیے گا، کس طرح ان کی جو شخصیت سامنے آتی ہے. اور اس کے پاس ایک کتاب بھی بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، لیکن اتنی پیاری ان کی پرسنالٹی ہے، بہت عادل ہیں. جیسے ایسے ہیں جیسے سفر کر رہے ہیں نا، بادشاہ سفر کرتے ہیں نا تو آس پاس کی زمینوں کو تہہ تہہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں، تباہی اور بربادی پھیلاتے ہوئے. یہ ایسے بادشاہ ہیں جس زمین سے گزر رہے ہیں وہاں خیر لاتے ہوئے، وہاں لوگوں کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہوئے، وہاں لوگوں کے فائدوں کا کام کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی مجھے اور آپ کو کنٹرول حاصل ہے وہاں کوشش کریں خیر پھیلاتے ہوئے. اور خیر چاہے چھوٹی ہو، خیر چاہے بڑی ہو، اللہ کو پسند ہے. تو بس اس کا نا اس رمضان میں بھی کوشش ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خاندان کی بڑی ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں ہی ہو، کوئی کہیں بھی کہیں کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی ہوں خیر کے میدان میں دوڑنے بھاگنے اور کوشش کرنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے جنوب میں سفر کیا تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ ان کے اوپر یاجوج اور ماجوج ہر وقت ان کے پاس حملہ آور ہوتے تھے، انہیں ستاتے تھے. اس قوم نے کیا کہا 94 میں دیکھیے. قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. وہ کہتے ہیں اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج ہمیں ہماری زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کیا ہم تمہیں کوئی ٹیکس دیں اس کام کے لیے کہ آپ ہمارے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ کافی ہے. آپ یاد کیجیے گا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے تھے نا جو تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتے. وہی جملہ یہاں ریپیٹ ہو کے آیا ہے. یہ کہتے ہیں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے نا، مطلب میرے لیے مجھے کچھ اور ضرورت نہیں ہے، وہ سب میرے لیے، تم بس میری مدد کرو، یعنی مجھے مین پاور دے دو. آتونی زبر الحدید، اور تم مجھے کیا کرو کہ لوہے کی چادریں لا دو. اور پھر انہوں نے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار بنا دی جس کو یاجوج اور ماجوج روز کریدتے ہیں. ہمارے پاس حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر روز سوراخ کرتے ہیں یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سو جاتے ہیں کہ ہم کل کھو دیں گے،
لیکن قیامت سے پہلے یہ کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ ہم صبح کو دیں گے. اور جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا جب ویسے انشاءاللہ نہیں کہتے تو سوراخ صبح اٹھتے ہیں تو بھر چکا ہوتا ہے. اس دن ان کا سردار یا انشاءاللہ کہہ دے گا, یہ صبح اٹھیں گے, سوراخ کو پورا کھود دیں گے, اور پھر یہ زمین پر ہر سمت سے آئیں گے, اور اس طرح آئیں گے کہ حدیث میں یہ بھی کہ یہ نیزہ پھینکیں گے تو نیزہ خون آلود لوٹے گا, اور یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا, آسمان والوں کو بھی ہم نے مارا. اس طرح کی باتیں کریں گے. پھر اللہ ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی گردنوں کے قریب ہوگا اور انہیں کھا جائے گا, اور پھر یہ اتنا زیادہ ان کے یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. جیسے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم میں بڑی تعداد ان کی ہوگی, اتنی بڑی تعداد ہے, کثیر تعداد میں یہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ پرندے آئیں گے جو انہیں اٹھا کے لے جائیں گے, اور زمین کے جانور انہیں کھائیں ان کے گوشت کو کھائیں گے, اور اس کی وجہ سے وہ سیر ہو کے خوب فرابہ ہو جائیں گے. تو یہ فربہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کی اختتام کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے بھی یاجوج ماجوج ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے پوری دیوار بنا دی, اور اس کے بعد پھر یہ والی آیت کو دیکھیے 99 میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور ایک روز اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے سے گتا ہوں گے, اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو جمع کر دیں گے. اب وہی والی بات آ جاتی ہے, سارا یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ تھا کہ دجال کے پاس بھی پاور اور اتھارٹی ہوگی, اور آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ جن کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ملٹری سب سے بڑی آرم فورسز ہیں, وہ اس وقت دنیا میں کیسا فساد برپا کر رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے وہ بڑے مہذب ہیں, آج ان کی مہذبیت یا ان کی تہذیب یافتہ دیکھیے کہ وہ تصویریں دیکھیے جو آ رہی ہیں, ٹینک لوگوں کے اوپر چلائے ہیں اور پورا جسم ان لوگوں کا پچک گیا, اور تصویروں میں ہاتھ جو نظر آ رہے ہیں نا, ہاتھ کو باندھا ہوا, یہ اس طرح بندھے ہوئے ہاتھ. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بندھے ہوئے لوگوں کے اوپر ٹینک چڑھایا, اور ان عورتوں کے اوپر ٹینک چڑھایا, عورتوں اور بچوں کے اوپر ٹینک سے بالکل ان کو پچکا دیا. تو یہ وہ مہذب لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے. آج اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے فتنہ کھول کے رکھ دیا کہ ان کی تہذیب جھوٹی, اسلام کی تہذیب بھی صحیح. اور یہ وہ چہرہ ہے ذوالقرنین کا جو عادل بادشاہ اور لوگوں کے لیے خیر پھیلانے والے ہیں, اور ایک آج وہ ہیں جو دنیا میں تہذیب کا, جو ایک جیلی فش کے آپریشن اور ایک کتے کو بچانے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں اور انسانوں کو کچلتے اور ختم کر دیتے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی ان کے اوپر جیسے اثر نہیں ہوتا. یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ 103 اور 104 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اللہ تعالیٰ ایک چیز مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ناکام ترین انسان کو, ہم کامیاب ترین تو بننا چاہتے ہیں نا, لیکن ناکام ترین شخص کون ہے؟ وہ کون ہے جو دنیا میں رہے, اور اگر ہم کہیں کہ سعودی عرب کی زندگی میں ناکام ترین شخص وہ ہے جو یہاں پہ 30 سال رہا, خوب اچھی زندگی گزاری, اسے پتا تھا اس کے پاس صرف اقامہ ہے, یہاں پہ وہ یہاں کا مقامی نہیں ہے, ایک دن اس کا ایگزٹ لگے گا, وہ چلا جائے گا. اس نے وہاں کے لیے اپنے انڈیا پاکستان کہیں بھی جانا تھا, اس کے لیے کوئی اس نے نہ ہی جمع کیا کہ مجھے ایک دن جب یہاں سے جانا ہوگا تو میں وہاں جا کے کیا کروں. ہم کہیں گے یہ تو ناکام شخص تھا, اسے پتا تھا کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے, تو اپنی تیاری کیوں نہ پکڑی. اللہ بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں, اس دنیا میں ناکام ترین شخص وہ ہے جس کو پتا ہے کہ موت کا ویزا کسی وقت بھی رہنے کی مدت ختم, اور جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے, وہاں کتنے گھر بنائے ہیں, وہاں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کی کیسی تیاری ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت بھی ہو سکے گی یا نہیں. ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو ناکام ترین شخص وہ ہے جو اس دنیا, اس کا سارا فوکس اس دنیا کی طرف رہا, اس دنیا کو بیوٹیفائی کرنے, سنوارنے, اس کے لیے تھکنے اور اس کے لیے کھپنے میں, لیکن اللہ کے لیے نہ کبھی اللہ کے لیے تھکا ہی نہیں. تو آج ضرور سوچیے کہ کیا کبھی آپ اللہ کے لیے تھکی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات میں جب آپ لیٹی ہو نا تو آپ نے اللہ سے کہا, اللہ صرف آج آپ کے لیے دن بھر میں یعنی چاہے اپنے بچوں کو کھلایا, چاہے اپنے شوہر کی خدمت کی, چاہے سسرال والوں کی, چاہے کچھ بھی کیا, لیکن نیت یہ تھی اللہ کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں, میں آپ کے لیے تھکی. کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ اب تک زندگی کے جتنے بھی سال گزرے ہیں لوگوں کے لیے تھکتے گزرے ہیں, اللہ کے لیے شاید 2% یا 3% تھکے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے کہ تھکن دانا جلدی جلدی پڑھ کے کام ختم ہو جائے. تو بس یہ ہمارا فوکس رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آخری آیت کی طرح دیکھیے, فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا. اور جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے, ہم سب کو امید ہے نا ہمیں اپنے اللہ سے ملنا ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر دن اچھے کام کرنا, اچھے سے اچھے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ مریم شروع ہوتی ہے, اتنی پیاری صورت ہے, اس کے نا الفاظ میں بہت
ایک کہنا چاہیے وہ کہہ لیں کہ ایک ترنم ہے، ہر تقیہ شقیہ یوں کر کے اس کے اندر ایک اپنی اس کے اندر نا مٹھاس ہے. اور پھر اتنے پیغمبروں کے نام آئے اور ہر پیغمبر کا نام اور اس میں پھر اچھی اولاد کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. سب سے پہلے جب شروع ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات کے فوراً بعد حضرت زکریا کا ذکر ہوتا ہے. عموماً حروف مقطعات کے بعد قرآن کا تذکر آتا ہے، یہاں پہ حضرت زکریا کا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے عیسائی، اور یہ سورہ مریم کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ سورہ مریم کی وہ آیات ہیں جو کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار نے رکھی ہوئی تھی نا، اور نجاشی جو ہے وہ سن کے اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی تھی، اور پھر وہ اٹھے تھے اور انہیں ایک تنکا اٹھایا تھا. ان کا تھا جو کچھ اس میں ہے نہیں، جو حضرت عیسیٰ کی شان ہے وہ اس میں بیان کر دی گئی ہے، اس سے کوئی کمی بھی، ذرا سی بھی کمی نہیں کی گئی. اس قدر یہ خوبصورت صورت ہے. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر جو لوگ حیران ہیں ان کے لیے سب سے پہلے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ رکھا ہے کہ دیکھو حضرت زکریا کو کس طرح ہم نے یحییٰ عطا کیے. تو اگر وہ معجزہ ہے تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ. اس میں ایسی کیا بات ہے جو تم شرک کرو؟ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر کرو اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی. اور کیا کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے تھے، اور پھر انہوں نے کیسے کہا. اس آیت نمبر 4 کو دیکھیے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. یہ دعا کا ادب بھی سمجھ لیجیے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے مانگ کے تو میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں نا، تو اس بار آپ کے پاس ہی آیا ہوں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں بوڑھا کھسٹ، میری بیوی بالکل بوڑھی کھسٹ، لیکن آپ مجھے دیتے ہیں ایسی صالح اولاد جو نسلوں کے اندر دین کو قائم رکھنے والی ہو. تو جب دعا کرنی ہو نا تو اللہ کو ایسے کہہ دیا کہ اللہ اس دفعہ بھی تو آپ ہی نے قبول کیا تھا، آپ ہی نے مجھے نکالا تھا، آپ نے ہی مجھے بچایا تھا نا، تو اس دفعہ بھی آپ کر لیجیے. اور اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ علم میں ہے نا، لیکن اس سے ہمارے اندر بھی شکر گزاری آتی ہے. اور یہ ہمارے پاس اللہ کے بہت صالح بندے کا تذکرے میں بھی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک صالح اولاد عطا کی. قال کذالک، آیت نمبر 9 کو دیکھیے، اللہ کہتے ہیں کہ قال کذالک، ایسا ہی ہوگا کہ تمہیں بیٹا ملے گا. اور پھر اس کے بعد جب یہاں پہ ہے جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر ولادت ہوتی ہے حضرت یحییٰ کی. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت کم پیدائش کا وقت ہے. اور یہ پورا واقعہ یاد کیجیے گا کہ حضرت مریم کو دیکھ کے حضرت زکریا کا دل چاہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی. اور پھر حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوتی ہے. اور جب حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوتی ہے تو آیت نمبر 12 میں دیکھیے اللہ کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لیجیے. سیکھنے کی بات یہ ہے، صالح اولاد اللہ کی کتاب کو قوت سے پکڑتی ہے. جیسے ماں بچے سے کہتی ہے نا ہلکے ہاتھوں سے نہ پکڑو، گلاس گر جائے گا، پانی گر جائے گا، مائیں کہتی ہیں نا. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو قوت سے مطلب یہ نہیں، قوت سے مطلب یہ کہ بس اب یہ ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. یہ اتنی قیمتی متاع ہے. تو آج یہ سوچئے 15-16 پاروں کا سفر آپ نے کیا، اس کتاب کو کیا قوت سے پکڑا، یا اس کتاب کا آج بھی ہلکے ہاتھوں سے تھاما ہے کہ بس جتنے دن ہو سکا چل جائے اور ہاتھ سے نکل جائے تو نہ کوئی غم نہ کوئی رنج. قوت سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے قیمتی چیز، اس سے پیاری چیز، اس سے قیمتی متاع کوئی نہیں ہے. یہ اب ہاتھ سے نہ نکلنے کی چیز، یہ اب ہاتھ سے نہ جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم سب کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ حُكْمًا صَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، حنانًا مِن لَدُنَّا. یہ حنان کو ہائی لائٹ کیجیے، وہ کیسے ہیں. یہ اگر جیسے کہہ لیں نا کہ ہمیں اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے کہ ہماری اولاد ایسی بن جائے، تو ان میں سے ہیں کیا ہے، وہ حنانًا نرم دل ہیں، پاکیزہ ہیں، اور پھر کیا ہے بہت پرہیزگار ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور والدین کا حق شناس ہیں، والدین کے حق شناس ہیں. آج کل کیا میں اور آپ ہی شاید اپنے والدین کے حق شناس نہیں ہیں، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں کے حق شناس ہیں. جو والدین کا حق شناس ہوگا نا تو پھر وہ رب کا بھی حق شناس ہونے کی کوشش تو کرے گا. والدین کے حق شناس ہونے کا مطلب ان کے احسانات، ان کی کمزوریاں، ان کی محنتوں اور ان کی خدمتوں کو یاد رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیار سے انہیں کہا ہے کہ جس سلامتی ہو جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور پھر کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ ایک کونے میں لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک فرشتے آتے ہیں اور مریم بولتی ہیں اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک پاکیزہ لڑکا دوں.
حضرت مریم کے دل پہ سوچیے گا اس وقت کیا گزرے گی. وہ کہتی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے قالا کذالک، اسی طرح ہوگا. قالا ربک کا ہوا، ربک کی ہوا علیہ ہین، کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں معجزہ ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا بھی معجزہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آئیں گے اور دجال کا قتل کریں گے تو وہ بھی معجزہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نشانیوں سے بھری زندگی ہے. اور دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں احادیث میں اتنا ڈیٹیل میں بتایا گیا، ان کے بال کس طرح پانی ٹپک رہا ہوگا، پورا منظر. کیوں؟ کیونکہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ اس کے لیے حضرت عیسیٰ کی پہچان اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی اس فتنے سے انکار نہ کر سکے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور پھر جب وہ تکلیف میں تھی تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا. فرشتے نے کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اس درخت کے تنے کو ہلا، تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، انہیں کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. اور پھر کوئی شخص نظر آئے تو اس سے کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. اب وہ جب اپنے قوم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے لوٹی ہیں تو قوم نے کس طرح کا رویہ اپنایا ہوگا. تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبداللہ. بس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور اتنی معجزانہ پیدائش، اتنی زبردست ان کی زندگی، اور ان کا تعارف ہے انی عبداللہ. تو میرا اور آپ کا تعارف سب سے بیسٹ آف بیسٹ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اسلامی مقاصد تعلیم یا پورا ایجوکیشنل سسٹم کس بنیاد پہ ہے کہ ہمارے بچے کو یہ پہچان ہو جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو دنیا کی ساری تعلیم دے دیں لیکن ان کو یہ کانسیپٹ نہ دیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو وہ تمام ڈگریاں اور تمام دنیاوی علوم اور تمام عقل و دانش کچھ معنی نہیں رکھتی. صرف یہ جملہ جو ہے نا اس تمام چیزوں پر حاوی ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اور آپ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی ہمیں بات ماننی ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا اور بار برکت کیا جہاں بھی میں ہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. کس قدر پیارے بیٹے ہیں، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ان کی پیدائش ہے اور یہ اللہ نے ان کا قصہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہمارے پاس قصہ آتا ہے آیت نمبر 41 میں، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت پیارا قصہ ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ بیان کیجیے. کیسے تھے وہ؟ صدیقاً نبیہ تھے. اور وہ انہوں نے اپنے ابا سے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وہ اپنے ابا جان سے اتنے پیار سے کہتے ہیں ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتی. مطلب پوری ان آیات کو پڑھتی بس ان کا کہنا ہے کرتی کیا ہے، نہ بچا سکتی ہیں، نہ کھلا سکتی ہیں، نہ پلا سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب بیٹے کا اسٹائل کیا ہے، وہ باپ کا اسٹائل کیا ہے، وہ کیسے کہتے ہیں ابراہیم تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرے گا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے. یعنی اس قدر اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان، آپ دیکھیے پیچھے حضرت یحییٰ کا تذکرہ آیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، تیسرا بیٹے حضرت ابراہیم کا آیا. جب کوئی شخص اللہ سے جڑتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، والدین کے حق میں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نرمی اور لطافت اور شفقت آ جاتی ہے. دوسری طرف جب کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بناتا ہے، چاہے محبتوں میں شریک بنائے یا عبادت میں بنائے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سنسار کروا دوں. اور کروانے کے لیے آپ دیکھیں انہوں نے آگ جلوانے میں بھی مدد کی نا. تو پھر کیا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو کچھ اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ اس کتاب اللہ سے جڑنے کے بعد کیا میرے اندر سختی آ گئی ہے، میرا دل لوگوں کے لیے شقی ہو گیا ہے، مجھے لوگوں پر ترس نہیں آتا، میں لوگوں کو گنجائش نہیں دیتی، یا میں لوگوں کو گنجائش دینے والی بن گئی ہوں، لوگوں کو معاف کرنے والی بن گئی ہوں، لوگوں کے احساس اور عزت کرنے والی بن گئی ہوں. دلوں کا جائزہ ضرور لے. یہ قرآن اگر ہمیں نرم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کہیں کوئی کبر اور بڑائی موجود ہے جس کی بنا پر نرمی نہیں آ پائے. تو اس کو نکال کے دور کیجیے، اس کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے.
اس کے بعد ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا. یہ انہوں نے دعا کی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں روک بھی دیا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے 2 آیات کے اندر. پھر اس کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور بہت پیاری سی چھوٹی سی 2 آیات ہیں. حضرت ادریس کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 58 میں دیکھیے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ پیغمبر جن پہ اللہ نے انعام کیا اور آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. پھر اس کو دیکھیے فخلف من بعدہم، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانے چاہیے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ دین سے جڑ بھی گئے ہیں یا ہمارے والدین دیندار تھے یا ہمارے دادا دادی یا نانا نانی دیندار تھے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ بس اب یہ ہمارے ورثے میں ہمیں مل گئی اور اب یہ آخرت تک چلے، ہمیشہ کے لیے چلے گی. انبیاء کی نسلوں میں بھی حضرت نوح کے بیٹے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹا. تو میری اور آپ کی نا بہت بڑی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری ہو سکتا ہے ہم ابھی دین پہ چل رہے ہوں، مرتے وقت پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ہم اپنی اولادوں کے لیے بہت مطمئن ہوں کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول بہت کنٹرول کیا ہوا ہے، چیزوں کو درست کیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہماری بچوں کو آگے کیا. اور بچوں کے زوجین کے لیے بہت دعا کیا کیجیے، کیونکہ بچے اپنے زوجین، انسان اپنے زوج کے دین پر چلا جا اثر قبول کرتا ہے نا. تو میرے اور آپ کے بچے بھی ہمارے گھروں میں، ان کی زندگیاں باقی ہیں، لیکن اللہ ان کو نیک اور صالح زوج عطا کرے، اس کی بہت دعا کیا کیجیے، بہت زیادہ. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، اور یقیناً وعدہ پورا کریں گے. وہاں پر کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق پیہم صبح سے شام انہیں ملتا رہے گا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے وما کان ربک نسیا، یہ آیت نمبر 64 کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. اس آیت کو میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہی تھی، پتہ نہیں کہ ہم کتنی دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنی چیزیں دوسروں کو بتانی پڑے گی، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ بھول جاتے ہیں، کہتے نہیں ہیں ہم لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے تمہارا رب کچھ بھی نہیں بھولتا، جو کچھ تم اچھے ہی اس میں سوچے تو ہم جو کچھ اچھا کریں گے اللہ کو یاد ہے. اور اگر جو غلطیاں کر دیں تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، بس اللہ سے جڑ کے رہیں. پھر اسی کے بعد یہاں پہ آیت ہی دیکھیے، یہاں پہ آیت نمبر 71 ہے. اس کو پڑھ کے صحابہ رونے لگتے تھے، خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن جہنم کے اوپر پولیس رات کو نصب کر دیا جائے گا. مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم پر پل لگا دیا جائے گا، وہاں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، اس طرح ان میں سے بعض اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. یعنی کچھ لوگ جیسے مختلف احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں، کچھ لوگ تو بجلی کی تیزی سے اس پولیس راج سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ اڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور یہ آنکڑے سمجھے ان کو پکڑ لیں گے اور وہ اس میں زخمی ہو جائیں گے، اور زخم کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے گی، پھر وہ جنت میں گھسٹتے گھساٹتے پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ وہاں سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے اپنی پناہ میں رکھیں. ان اعمال کی تلاش کیجیے، انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے کہ جو پولیس راج پہ سے گزرنا آسان کر دیں گے. ان اعمال کی تلاش ہم سب کو کرنی چاہیے. اصل تو سفر وہی ہے نا کہ اس پل سے نہ گزر سکے تو پھر آگے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 75 کو دیکھیے، قل من کان فی ضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ عذاب الہی ہو یا قیامت گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتنا کمزور ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے منکرین حق پہ شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پہ اکسا رہے ہیں، تو اچھا اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح
رحمان کے حضور پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر لیں, آمین ثم آمین. اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف بھاگ کے لے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. اس وقت کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پہ کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. دیکھیے شرک بہت بڑا ظلم ہے. نہ محبتوں میں شریک کرنا ہے اللہ کے ساتھ, نہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنا ہے, نہ کسی اور کی ناراضگی سے ڈرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. صرف اللہ کے ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اختتام کی طرف دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پہ کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور ہر دھرموں کو ڈرائیں. سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ کی یہ بہت پیاری سورت ہے, اس کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے. اس سورت کا ایک خاص شان نزول آپ سب کو یاد ہوگا. حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ایمان لائے تھے, اپنی بہن کے زبان سے انہوں نے ان کلمات کو اس سورت کی تلاوت سنی تھی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. اس کے اندر نا عجیب سی کچھ شگفتگی ہے, خاص طور پہ اگر آپ کبھی اداس ہوں اور اس کی تلاوت لگا کے سنیں تو دل کو بہت اچھی, بہت پیاری سورت ہے, بہت ہی پیاری. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھا اس کے اندر پورا جو سورت کا اسٹائل ہے نا, آپ اس کے اندر دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل میں پورا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے قصہ. اور کس طرح کیا رکھیں گے, یہاں پہ آپ دیکھیے, یہاں سے آپ دیکھیے, یہاں سے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, آیت نمبر 9 کو دیکھیے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو موسیٰ کا قصہ سناتے ہیں. إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهَا امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. اب ہوا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جھگڑا ہوا تھا قبطی سے اور اس کے بعد وہ نکل کے چلے گئے تھے, مدین میں ٹھہرے تھے, وہاں سے واپس آ رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور ان کو کہیں ایک روشنی نظر آتی ہے. صحرا کا سفر ہے, دور دور تک نہ کوئی چاند ہے نہ تارا ہے, اندھیری رات ہے اور اندھیرے میں صحرا سمندر کی مانند ہو جاتا ہے. کوئی خبر نہیں, کوئی انسان کو نہ راہ نہیں سوچتی کہ سیدھے ہاتھ جاؤں, الٹے ہاتھ جاؤں, پیچھے مڑوں, کیا کروں. اس وقت انہیں روشنی نظر آتی ہے, اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور روشنی لے کے آتا ہوں, یہ راستے کی کوئی خبر پاتا ہوں. یعنی روشنی ہوگی تو بھی ہم راستے پہ چل جائیں گے, یا کوئی میپ مل جائے, کوئی ڈائریکشن مل جائے, رائٹ ہینڈ پہ جاؤ, لیفٹ ہینڈ پہ جاؤ, وہ لے کے آتے ہیں. اور اب جب وہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ بچوں کے ساتھ ضرور پڑھیے گا, اس قدر پیارا ہے. جب وہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ انی انا ربک. جب آپ سوچیے پہاڑ پہ چڑھ کے جا رہے ہیں, اندھیری رات ہے, پیچھے اہلیہ اور گھر والوں کو چھوڑا ہوا ہے, اور اچانک آواز ہے کہ موسیٰ ہم آپ کے رب ہیں اور اپنے جوتے اتار دیجیے, آپ ایک وادی مقدس میں موجود ہیں. اور اس قدر خوبصورت. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. وہ کہتے ہیں قال ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے. اور اتنی بات کافی ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اتنا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں اتوکل علیہا, میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کا پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات رکھے ہیں نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا ایسے باتیں کرنا بہت اچھا لگا. تو اللہ سے کلیم اللہ, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے. جو چیز بھی ہو اللہ کو بتانا چاہیے, اللہ سے کہنا چاہیے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اس کو پھینک دیجیے, اور وہ پھینکتے ہیں تو وہ ایک ایسا, اب آپ سوچیے اندھیری رات, سامنے ہے کہ ایک روشنی میں سے نور اور سکون, لیکن ساتھ ہی قصدہ ہے جو لگتا ہے کہ ابھی جان لے لے گا. اللہ کیا کہتے ہیں, قال خذها ولا تخف. اس آیت کو لوگ اتنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑیے, یہ نہیں کہا نہ ڈریے, جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا ڈرو نہیں پکڑ لو, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا اس کو پکڑو اور نہ ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکشن جو ہوتا ہے, کوئی بھی ایکشن سے مطلب حرکت خوف کو ختم کر دیتی ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی کا اللہ تعالیٰ نے ٹپ بتائی ہوئی ہے. حرکت, موومنٹ انسان کے ڈر کو مٹا دیتی ہے. تو زندگی میں کبھی کوئی خوف ہو, کوئی لمحہ ڈر کا ہو, ڈر اور خوف کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے, اس وقت حرکت میں آ جائیے. بیٹھنے سے خوف اور ڈر بڑھ جاتے, بے حرکت ہونے سے خوف اور ڈر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس وقت جسم کو ہلانے سے خوف کم ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قال خذها ولا تخف, نہیں اس کو پکڑ لیجیے اور نہیں ڈریے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں, وہ پورا اپنے ہاتھ کو دکھاتے ہیں, کہا ہے کہ اب فرعون کے پاس جائیے, اذهب الى فرعون انه طغى. وہ کیا کہتے ہیں, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل کو جو آپ نے مجھے چیز دکھائی ہے نا, اس پہ مجھے یقین ہو جائے, شرح صدر حاصل ہو جائے, مجھے پیس حاصل ہو جائے. جس تعلیم کو, جس حکم کو, جس بات کو میں اور آپ درست سمجھتے ہیں, اگر اس پہ شرح صدر اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں, ہماری نسلوں کو دین پر شرح صدر حاصل ہو جائے. پھر کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوگا, پورا سوسائٹی میں وہ اکیلے کھڑے ہوں گے, لیکن انہیں شرح صدر ہوگی تو انہیں ڈر نہیں لگے گا, انہیں ایسا نہیں لگے گا کہ ہم اکیلے ہیں یا ہم یونیک ہیں, سارے لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ویسر لی امری, اور یہ مرحلے جو ہے نا اللہ سے جڑنے اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے مرحلے بہت مشکل ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ویسر لی امری, میرے لیے مراحل کو آسان کر دیجیے, واحلل عقدۃ من لسانی. اور دیکھیے میں اور آپ بھی نا جب پریشان ہوتے ہیں, بہت سے لمحوں ہماری زبان میں گراہیں لگ جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں, کبھی آپ دیکھیے گا کسی سے آپ کی کوئی بہت بحث ہو رہی ہو, آپ کو آدمی کہتی ہے میں تو یہ سب کچھ کہہ سکتی تھی, لیکن اس وقت مجھے ان میں سے کوئی بات یاد نہیں ہے, کیونکہ زبان میں جتنے جذبات انسان کے ہوتے ہیں نا, اتنی زبان پہ گرا لگ جاتی ہے. یا ہم جذبات کی حالت میں غلط باتیں کہہ دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا کے ذریعے کیا سکھا رہے ہیں کہ زبانوں کی گرا کھولنا, زبان سے درست بات نکلوانا بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. اور خاص طور پہ دیکھیں بچوں کے, ہمارے بچوں کا یہاں پہ مسئلہ, یہاں ہمارے بچے پوری جنریشن کا ہے کہ اپنی بات نہیں بتا پاتے. تو بات بتانا, اپنا مدعا بیان کرنا, اپنی بات کو پوری طرح دوسرے کو کنوے کر دینا انسان کی اہم ترین صفت ہے. یہ چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے اور ہمارے بچوں میں بھی آنی چاہیے. ریلیشن شپ بھی نہیں بنا پا رہے آج کل بچے, کیونکہ وہ بتا ہی نہیں پاتے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں یا دل میں کیا ہے, یا کیا ان کی کچھ بھی نہیں شیئر نہیں کر پاتے. تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, کہ وہ میری بات سن سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل کو ہمارے ساتھ دین کے معاملے میں خیر کے راستے میں ساتھ کھڑا کر دیں, جس کو اپنے گھر والوں کی سپورٹ حاصل ہو جائے. اور آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بھی بھائی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بھائی اور بہن دونوں آ جاتے ہیں, اور دونوں بہت پیارے, چاہے ان کی وہ بہن جو پیچھے پیچھے دوڑتی تھی, چاہے ان کے وہ بھائی جو کہ اب ان کی سپورٹ بن جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیا گیا مانگا وہ ہم نے دیا, اور وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, ہم تو پہلے بھی آپ پہ بہت سارے انعامات کر چکے ہیں. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, ہم نے آپ کی امی کو وحی کی تھی کہ آپ کو تابوت میں ڈال دیجئے. اور یہاں پہ دیکھیے اس قدر پیاری یہ آیت ہے, آیت نمبر 39. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا ہم نے, کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور ان کی حفاظت کے لیے فرعون کا دربار چوز کیا. ہر فرعون جو ہے سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے, اور فرعون صرف وہ نہیں ہوتے جو حکومت میں ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم مزاجن فرعون بن جاتے ہیں. اور جیسے جیسے خواتین کی خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے نا, ہمارے اندر اتنی یہ چیز آتی ہے کہ بس اب میری پسند کے مطابق سب کچھ ہوگا, اور جو میں چاہتی ہوں نا اس طرح ہر چیز ہونی چاہیے. لیکن انسان کے اندر یہ چیز مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے گھر میں اس کی مرضی کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرواتی, تو اپنی مرضیاں اتنی موٹی نہ, اتنی اسٹرانگ نہ بنائے کہ جب مرضی ٹوٹے تو انسان کو دکھ ہو اور پھر انسان پریشانی. اور یہاں کی ایک مسئلہ یہ کہ یہاں ہم تنہا رہتے ہیں نا, یہاں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, یہاں صرف ہماری بات چلتی ہے, تو ہماری عادتیں اور پختہ ہو جاتی ہیں. تو بس اس کی دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنی تربیتوں میں نرمی لانا, دوسرے انسانوں کے لیے درگزر اور شفقت لانا, دوسروں کے احساسات کو سمجھنا, ان کی گنجائشیں دینے لانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی تھی, اور پھر انہوں نے کس طرح, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی فیملی کے حوالے سے نا ایک کمیونیکیشن کا بہت ہے. ان کی بہن گئی ہیں اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ میں ایک ایسے گھرانے کا بتاتی ہوں, کس کو بہن بچی عائشہ کو, وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ایسے گھر کا بتاتی ہوں جو کہ اس بچے کی کفالت کر لیں گے. تو یہاں پہ پھر ان کی امی کے پاس لوٹا دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو.
اچھا اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر ہمارے پاس اور جو چیزیں آتی ہیں کہ اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے آیت نمبر 49 میں دیکھیے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کو پوری دعوت دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قال فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو اب فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون یہ دیکھتا ہے کہ دربار کے لوگ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ فوراً کہتے ہیں جو ہمارے بڑے گزر گئے نا ان کا کیا معاملہ ہے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ہاں وہ تو سارے کے سارے نافرمان تھے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو آپ کے بڑوں کو برا بھلا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمیونیکیشن اسکل دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں، قال علمھا عند ربی فی کتاب، میرے رب کی کتاب میں لکھا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے کچھ لکھنے سے۔ اگر انہوں نے کہنے کا مطلب اگر انہوں نے اچھا کیا تھا تو بھی ریکارڈیڈ ہے، اور اگر برا کیا تھا تو بھی ریکارڈیڈ ہے۔ تو میں نے بھی جو اچھا کیا وہ ریکارڈ ہے، ہم سب نے جو برا کیا وہ بھی ریکارڈیڈ ہے، اور اچھا کیا وہ بھی ریکارڈیڈ ہے۔ اللہ نہ بھولتے ہیں اور نہ اللہ چکتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کو جب ساری نشانیاں دیکھی وہ نہیں مانا، اس نے اسی طرح کہا کہ یہ ہمیں زمین سے نکلوانا چاہتا ہے۔ پھر وہ مقابلے کا دن طے ہوا، سارا واقعہ آپ تک پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہتے ہیں سارے جو جادو ٹونے وہ لوگ لے کے آئے تھے جادوگر، وہ ڈالے گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، جب سارے یہ جو آنکھوں کا جادو تھا اور سانپ جو تھے زمین پہ وہ چل رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، ڈر اس بات کا کہ پتہ نہیں لوگ اب میری بات کو دیکھیں گے بھی یا نہیں، یا میری تعلیمات کی طرف توجہ بھی دیں گے یا نہیں۔ ایسا شوبدہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، سب کی توجہ تو اسی طرف ہو جائے گی۔ اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ نہیں ڈریے اور حق ہی غالب رہے گا۔ اصل بات یہ کہ جادو ٹونا ہے بھی، لیکن یہ صرف آنکھ کا دھوکہ، آنکھ کے اوپر ایک ایلیوژن ہوتے ہیں، ان کی ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام ان سب چیزوں کو ڈھا دیتا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جادوگر نے جب پہچان لیا تو وہ ایمان لیا ہے، ہم سب اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون جو ہے وہ غصہ ہوا ہے اور پھر پیچھے لشکر لے کے چلا ہے، پھر سمندر ان پہ چھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد فرعون کی کہانی ختم ہوئی، ان کی لائف کا چیپٹر ختم ہوا اور بنی اسرائیل کا شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، پیچھے ان کی وہ قوم رہ گئی ہے جنہوں نے پورا واقعہ دیکھا ہے، لیکن حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد سامری کے ایک چکر میں آ جاتے ہیں، اور وہ تمام زیوروں کے ذریعے سامری ایک بچڑا بنا لیتا ہے، وہ بچڑا آوازیں نکالتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے یہ بات پھر وہیں سے آ جاتی ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم جس سے مروب ہوتے ہیں نا، اس کی بری اور بھلی ہر چیز ہماری پرسنالٹی میں شامل ہونی چاہیے، ہونے لگتی ہے۔ اس لیے مروبیت ایک مرض کی مانند ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی مروب کا مطلب ہے کسی کے رعب میں آ جانا، اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی کے رعب میں نہیں آتے۔ تو آج اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے دلوں سے کسی بھی انسان، کسی بھی تہذیب کا کوئی رعب ہے، کوئی اس کے امپریس ہوئے چلے جاتے ہیں ہم، تو وہ نکال دیں۔ بس اللہ سے متوجہ، شان، قدرت، بلندی، بڑائی سب اللہ رب العالمین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹتے ہیں اور بہت سخت غصے میں کہ کیسے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کس طرح انہوں نے جو ہے ایک بچڑے کو معبود بنایا، پھر انہوں نے ان کو سزائیں دی تھی، وہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آیت نمبر ہمارے پاس 100 آتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا تو کیا ہے، قیامت کے روز وہ سخت بار اٹھائے گا، اور کیا ہوگا، ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا بھاری ہوگا، اور ان کی آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی یا نیلی ہوں گی، اور چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں ہم کتنے دن رہے، کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہ اس دن جو تم زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی ہے، اور اللہ زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے، اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے، اور لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھکے جا رہے ہوں گے، اور نامراد ہوگا وہ شخص جس نے کسی ظلم کا بار گناہ اٹھایا ہوگا، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا، اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کے ساتھ وہ مومن ہو۔ اور وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 113 میں کہہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا، اس میں طرح طرح کی تنبیہات ہیں کہ شاید یہ لوگ کجروی سے بچ جائیں۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس پھر شیطان کا تذکرہ آتا ہے، شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا، کس طرح اس نے حضرت آدم کو کس طرح وعدے دلائے تھے. اس نے کہا تھا کہ کیا ہے، میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ دیتا ہوں جو اپنی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوگی. اور پھر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے. یقصفانی علیہما من برق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے. اور اللہ تعالیٰ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راستے بھٹک گیا. پھر اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ کو قبول کی اور اسے ہدایت بخشی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس آیتوں کو دیکھیے، یہ آیت نمبر 124 کو ہائی لائٹ کر لیجئے. وَمَنْ عَارِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، چاہے وہ ذکر اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا ذکر تمام تر صورتوں میں جس نے ہم سے اعراض کیا، اس کے لیے زندگی دنیا کی معیشت تنگ ہو جائے گی. مال اور دولت کے انبار لگے ہوں لیکن دل میں سکون نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. تو میں اور آپ کہیں غافل لوگوں میں تو نہیں ہیں. یہاں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے سب چیزیں نظر آتی تھی، یہاں کیسے میں اندھا اٹھ گیا. اللہ کہیں گے ہاں اسی طرح ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئیں تھی تم نے بھلا دیا تھا، اس طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بتا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب سخت اور دیرپا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو دنیا کی اس تاریخ سے کوئی سبق نہ ملا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ اس 15-16 دن کے سفر میں کیا میں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کہ اپنی زندگی کا کوئی طرز نہیں بدلا. اتنے قصے گزرے، اتنی کہانیاں گزری، اتنی آیات پڑھی، کیا کوئی تبدیلی آئی؟ اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں سیکھا انہوں نے. جن بستیوں میں زمینوں میں چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں سے بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. بس ساری بات اس قرآن کا موضوع ہمارے پارہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اور آج ہمارا انشاءاللہ اب اس کے بعد یہ اگلے سال ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے مکمل ترجمہ قرآن کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں. لیکن چاہے ہم 1 پارہ پڑھیں، چاہے ہم 3 پارے پڑھیں، چاہے ہم 30 پارے پڑھیں، اپنا احتساب رات کو بیٹھ کے ضرور کیجیے. جتنا کچھ پڑھا اس سے حاصل کیا کیا، تبدیلی کیا آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ علم بڑھ گیا عمل میں تبدیلی نہ آئی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بس آسانیوں کا معاملہ کر دیں اور ہمارے دین سے جڑنا آسان کر دیں. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں قرآن کی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا رب العالمین ہماری قبروں میں قرآن مجید کو ہماری ویرانی کا ساتھی بنا دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہم پہ رحم فرما دیجیے. آمین ثم آمین. ہمارے لیے اس کو رہنما، روشنی، ہدایت بنا دیجیے. آمین یا رب. اے اللہ ہمیں یاد دلا دیجیے جو ہم بھول گئے ہیں اور ہمیں سکھا دیجیے جو ہم نہیں جانتے اور ہمیں رات اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کیجیے اور اس کو ہمارے حق میں شہادت بنا دیجیے. آمین یا رب. یا رب العالمین قرآن مجید کو ہمارے حق میں شہادت بنا دیجیے. آمین ثم آمین. یا رب اس کو ہمارے خلاف شہادت نہ بنائیے گا، اس کو ہمارے حق میں شہادت بنا دیجیے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھیں، ہمارے یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا، اللہ یہ بہت چھوٹا سا ناقص سا عمل تھا. اللہ ہو سکتا ہے ہم نے درست نیت کے ساتھ اس کو شروع کیا ہو لیکن بعد میں ہماری نیتیں کھوٹی ہو گئی ہوں، بعد میں ہماری نیتیں کمزور پڑ گئی ہوں. لیکن اللہ آپ اس کو اپنے لیے خالص کر لیجیے، اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے. اللہ ہم آپ کی بہت کمزور بندیاں ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہمیں مانگنا چاہیے. آپ ہماری ضرورتوں کے مطابق، آپ ہماری کیفیات اور مزاجوں کے مطابق ہمیں جھولی بھر بھر کے نواز دیجیے. آمین ثم آمین. ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے. آمین یا رب العالمین.
اللہ ہماری جسمانی، روحانی، معاشی تمام مسائل اور ضرورتوں کو پورا کر دیجیے اپنی رحمت سے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ آپ ہمارے کفیل ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے وکیل ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے ولی و مددگار ہو جائیے۔